یہ گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑی تھی 200 گاڑیاں الیکٹرک انہوں نے بغیر ڈیوٹی کے ریٹ کم کر کے انہوں نے کلیئر کی ہیں, کیوں کی ہیں؟ پیٹرول دیکھیں جی 400 روپے لیٹر ہو جائے گا جولائی تک. جولائی 2023 میں پیٹرول 400 روپے لیٹر ہوگا. یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور بجلی کا یونٹ 70 روپے کا ہوگا, آٹا 200 روپے کلو ہو جائے گا. ہماری اگلی نسلیں بغیر بجلی کے دیکھیں گے. ہم پتھر کی دنیا میں چلے گئے ہیں. یہ دلوں میں سے کوئی بندہ کسی کے دل میں نہیں ہے. غریب آدمی کا چولہا نہیں چل رہا, آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. سارے ڈیول نیشنل تو آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. بیڑا گرک ہوگا وہ فلائٹ پکڑیں گے اور باہر چلے جائیں گے. بالکل ایسے ہی. قومیں اس طرح ترقی نہیں کرتی کہ آپ کے پاس 2 نیشنلٹی ہوں. جب میٹھا میٹھا تو پاکستان, کھٹا کھٹا تو باہر چلے جائیں. جرنیل ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا آفس ہینڈل کرے. اس کو کوئی ضرورت, کوئی سرکاری عہدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہم موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں, اور سابق نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں ابو ذر ارشاد ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. آج جو ہے ڈاکٹر سغرا صدف کا کالم میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات تھی, لیکن مجھے بڑی عجیب لگی چونکہ آپ بڑے صنعت کار ہیں تو اس کا جواب آپ دے سکیں گے. ان کا لکھنا تھا کہ 10 ارب ڈالر اور پاؤنڈ جو ہے اس وقت پاکستانی عوام, بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, بڑے صنعت کار ہیں, انہوں نے پرافٹ کے لیے ان کو اپنے گھروں میں اکاؤنٹ میں کہیں نہ کہیں دبا کے رکھا ہوا ہے. تو اس بات کو جو ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی نہیں دی ہوئی کہ ڈالر اکاؤنٹ کھلائیں اور اس میں پیسے جمع کرائیں اور آپ کو پروفٹ. گورنمنٹ باؤنڈ دیتی ہے 5 سال کے لیے, اس کے لیے آپ پروفٹ اناؤنس کرتے ہیں. مگر جو بلیک منی کہہ لیں, اس کے لیے گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی ڈکلیئر نہیں کی کہ جس سے لوگ اپنے اکاؤنٹوں میں پیسے بینکوں میں جمع کروا دیں. یہ پیسے جمع ہونے بہت ضروری ہیں. اس کے اوپر گورنمنٹ کو, میرا خیال ہے کہ 7% پہ فارن کرنسی پہ گورنمنٹ کو لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ 7% ہم آپ کو پروفٹ دیں گے, آپ پیسے جمع کرا دیں. تو میرا خیال ہے کہ 10 ارب ڈالر کے قریب لوگ 1 مہینے میں جمع کرا دیں گے. تو مگر اس کے لیے گارنٹی بڑی ضروری ہے کہ کہیں کل کو گورنمنٹ ان کے پیسے ضبط نہ کر لے. اچھا, اس کے لیے کیونکہ 28 مئی 1998 کو نواز شریف کی حکومت نے آلریڈی ایک دفعہ ڈالر اکاؤنٹ سیز کیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ متفق نہیں ہوں گے. اس کے لیے شیورٹی دینی پڑے گی. اس کے علاوہ اور بڑی پالیسی ہیں, مثلا ریمیٹنس باہر سے کم آ رہی ہیں. اگر آپ فارنر کو, جو لوگ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, انہیں پراپرٹی خریدنے پہ 10% جو گورنمنٹ کی ڈیوٹیز ہیں وہ وے آف کر دیں, معاف کر دیں, تو میرا خیال ہے بے شمار پیسہ آپ کی پراپرٹی میں باہر سے آ کے پارک ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو صنعت کار صنعتیں لگانا چاہتے ہیں, آپ ان کو فری زمین دیں, مفت زمین دیں, اور وہ وہاں انڈسٹری لگائیں. اور اس میں شرط یہ ہو کہ کم سے کم سرمایہ $1 ملین سے کم نہ ہو. پالیسی یہ بنانی پڑے گی, لیز پہ زمینیں دینی پڑیں گی, لانگ لیز پہ, تو پھر لوگ انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گے. اس وقت بے روزگاری کا یہ عالم ہے, تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے ملوں سے نکال دی ہیں. اب 40 لاکھ لوگ ہر سال 18 سال کی عمر کو کراس کر رہے ہیں. میں ایک ہی تجویز دیتا ہوں, جتنے ڈیول نیشنل ہیں, جن کے پاس ڈبل پاسپورٹ ہے, چاہے وہ جرنیل ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کا آفس ہینڈل کرے. اس کو کوئی سرکاری عہدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہونی چاہیے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو بندہ $1 ملین باہر سے ریمیٹنس لائے, اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں ہونا چاہیے, اور وہ انڈسٹری لگائے یا گھر خریدے. گورنمنٹ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس سے کویسچن کرے. دیکھیں 900 ارب روپیہ ہر سال بلیک اکانومی کا انجیکٹ ہو رہا ہے, جو ذمہ داروں کی انکم ہے. بغیر ٹیکس کے 900 ارب روپیہ ہر سال بلیک اکانومی میں انجیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا زیادتی ہے, کیونکہ ہم صنعت کار, دکاندار گورنمنٹ کا 7,000 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. زمیندار تو صرف 3 ارب روپیہ دے رہا ہے. ہم 7,000 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں, اور ہم 76 کے قریب ہماری ریشو ہے جی ڈی پی میں جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں اس وقت.
تو یہ تو ظلم کتنا عرصہ چلے گا. میاں صاحب حکومت کی طرف سے مجھے آپ کو کیا لگتا ہے, میری تو ناقص رائے ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ تو بڑے صنعت کار ہیں, سالوں سے چیمبر اور فیڈریشن میں سنبھالا ہوا ہے آپ نے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آج تک بزنس مین کو اتنی عزت دے پائی ہے جتنی حکومت کو دینی چاہیے؟ کتابوں میں بہت عزت ہے, ہاں مگر حقیقت کی بات ہے اس وقت 16 ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, ایک بھی فیڈریشن کا یا چیمبر کا پریزیڈنٹ اس میں شامل نہیں ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو oblige کرنا ہے بس, اور کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی کہ اس سے ہمارے پاس میاں انجم نثار صاحب جیسے, عرفان اقبال شیخ صاحب جیسے, خواجہ شاہ زیب اکرم جیسے بڑے بڑے, افتخار علی ملک جیسے بڑے بڑے نام ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس طرح کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کوئی بزنس کمیونٹی میں سے جتنے بھی نام لیے ہیں سب ایک سے اچھا نام, بڑھ کے اچھا نام ہے, مگر افسوس یہ ہے کہ وہ ہماری پالیسیاں ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنی ذاتی بینیفٹ کے لیے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں ہمیشہ نیگیٹو سمجھ کے بات کرتے ہیں, اس طرح تو نظام نہیں چلتا. میاں صاحب پیٹرول کی قیمت جب بھی بڑھتی ہے, یہاں پر اناؤنس ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, 10 سیکنڈ نہیں گزرتے ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے. اس میں چھوٹے تاجر کا, بڑے تاجر کا, بڑے صنعت کار کا, بڑی بڑی انڈسٹری کا, بڑی بڑی کمپنیز کا کیا رول سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, پیٹرول تو سب سے بڑی بات ہے, گورنمنٹ سب سے بڑا ظلم کر رہی ہے, 2000 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے صرف اس لیے کہ جی میں الیکشن جیت کے میں حکومت کروں. سبسڈیز ساری ختم ہونی چاہیے. اب دیکھیں سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا, آئی پیز کو 16 سینٹ میں انہوں نے بجلی خریدی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہائیڈرل بجلی لینی نہیں چاہیے تھی, سب سے بڑا ظلم کیا. کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا, نہ فلڈ آتا نہ تباہیاں ہوتی. 30 ارب ڈالر کا نقصان آپ کا فلڈ میں ہو گیا ہے. ہم لوگ تجربے سے سیکھتے نہیں ہیں. ابھی بھی خدا کے لیے نہری نظام کو اور ڈیموں کے اوپر توجہ دیں. یہ آئی پیز والا شارٹ ٹرم والا کام نہیں چل سکتا. ہماری اگلی نسلیں جو ہیں نا وہ بغیر بجلی کے دیکھیں گے. ہم پتھر کی دنیا میں چلے گئے ہیں. دیکھیں یورپ کا, امریکہ کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے, انہوں نے آپ سے آپ کا ایٹمی طاقت چھیننی ہے. اس کے بعد ہمارا وہی حال کریں گے جو آج یوکرین کا ہے. تو خدا کے لیے پاکستانی پروڈکٹ کے اوپر آ جائیں, پاکستانی کو عزت دیں, پاکستانی صنعت کار کو عزت دیں, تو نظام چلے گا. اس طرح نظام نہیں چل سکتا. سر کیسے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان کا, اگر بہت سے چینلز نے بھی اس پہ کام کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو, عوام کو جو ہے, عوام کو کیسے اس پہ آنا چاہیے کہ میڈ ان پاکستان کا نعرہ لگائیں, وہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس یوز کریں؟ اس کے لیے کیا لاہے عمل آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے, اور اس میں لاہور چیمبر کا اور فیڈریشن چیمبر کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیں امپورٹڈ آئٹمز کے اوپر بغیر مشاورت کے امپورٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, پہلی بات. ٹھیک ہے, چیمبروں کی مشاورت کے بغیر کوئی چیز امپورٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بدقسمتی سے گورنمنٹ صرف فوکس کرتی ہے کہ یہ کام ہونا ضروری ہے. اس طرح نظام نہیں چل سکتا. اس لیے سارے مل کے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے, یہ آپس کی پولیٹیکل لڑائیاں جو ہیں اس قوم کو برباد کر دیں گی اور تباہی کی طرف ہم چلے جائیں گے. پیٹرول جو ہے آج کل ہر زبان پر سر زد عام ہے, کیا سمجھتے کہاں تک پیٹرول جائے گا؟ دیکھیں جی 400 روپے لیٹر ہو جائے گا جولائی تک. اچھا, یہ جولائی 2023 میں پیٹرول 400 روپے لیٹر ہوگا. یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ. اور بجلی کا یونٹ 70 روپے کا ہوگا. آٹا 200 روپے کلو ہو جائے گا جولائی تک. کیونکہ ہم نے نہ اپنے زمیندار کو عزت دے رہے ہیں, نہ اپنے صنعت کار کو عزت دے رہے ہیں, نہ اپنی لیبر کو عزت دے رہے ہیں, نہ سرمایہ کار کو عزت دے رہے ہیں. ہمیں صرف لوٹ مار کی طرف عزت ہے. جو جتنا ڈکیتی کرتا ہے اس کو اتنی عزت مل جاتی ہے. تو یہ ڈکیتی والے معاملات, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب کہ عزت کمانے کے لیے اب ہم لوگوں کو ڈکیت بننا پڑے گا. نہیں, ڈکیتی ہو رہی ہے نا. کبھی لینڈ مافیا آ جاتا ہے, کبھی دیکھیں نا یہ گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 200 گاڑیاں الیکٹرک انہوں نے بغیر ڈیوٹی کے ریٹ کم کر کے انہوں نے کلیئر کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ آپ دیکھیں چوہا سسٹم بند کریں, یہ بدماشیاں بند کریں. چوہا سسٹم سر کچھ ہمارے جیسے کچھ سادے جو چوہا سسٹم سے مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کو بلائج کرنا چھوڑ دیں.
صحیح ہے. یہ چوہا سسٹم ہے کہ ایک اس 8 دن کے اندر جو گاڑی منگوائے گا اس کو ڈیوٹی معاف ہے, جو اس کے بعد منگائے گا اس کو جرم ہے. یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, قانون ایک ہونا چاہیے. تو سر آنے والے دنوں میں جو ہے غریب عوام کے لیے کوئی مثبت چیزیں آپ کی نظر میں کوئی نظر آ رہی ہیں؟ کوئی مثبت فی الحال نہیں ہے جی. جب تک جتنے پاکستانی ہیں ان کا 140 ارب روپیہ باہر پڑا بینکوں میں, جب تک یہ پاکستان میں نہیں آئے گا ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو سر سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا دوستانہ رہتا ہے, گورنر پنجاب کے ساتھ بھی آپ کی بڑی گہری دوستی ہے, کیا حالات دیکھ رہے ہیں سیاست کے حالات؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے 3 ماہ کے بعد؟ الیکشن تو ہوتے نظر نہیں آ رہے جی اس سال میں, مجھے بالکل نظر نہیں آ رہے. مجھے شک پڑتا ہے کہ کسی وقت مارشاء اللہ نہ لگ جائے, کیونکہ ہماری حرکتیں مارشاء اللہ کی طرف جا رہی ہیں اور یہ نظام نہیں چل سکے گا. کسی کو انصاف نہیں مل رہا, بوقت ضرورت نظریہ ضرورت کے مطابق انصاف ہو رہا ہے. اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا. میاں صاحب اس وقت جو ہے نا نوکری کرنے والا جن کی آمدنی لاکھ روپے سے کم ہے, جن کی 50,000 سے بھی کم ہے, ان کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں بطور بزنس مین؟ ان کے لیے کوئی اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں آپ کو زندگی میں آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں جی, خودکشی, رینسم, قتل, ڈکیتی, راگیری, رساگیری, فراڈ, یہ بڑھ جائے گا. یہ آپ نے خود پیدا کیا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف یہ دیکھا ہے کہ حکومت چاہیے. حکومت نہیں کوئی چیز, حکومت دلوں پہ ہونی چاہیے. یہ دلوں میں سے کوئی بندہ کسی کے دل میں نہیں ہے. غریب آدمی کا چولہا نہیں چل رہا, آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. یہ ناممکن باتیں ہیں, چھوڑ دیں ان باتوں کو, حالات اچھے نہیں ہیں. تو کتنے مہینے کتنے سال لگ سکتے ہیں ہمیں سروائیو کرنے کے لیے؟ اگر آج بھی یہ پیسہ ڈیول نیشن کو, سب سے پہلے ڈیول پاسپورٹ ہولڈر کو آفس بیرر سے, ایم این اے سے, ایم پی اے سے, سینٹ کی سیٹ سے, بیوروکریسی سے نکالا جائے, پھر اس قوم میں درد پیدا ہوگا. سارے ڈیول نیشنل تو آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. بیڑا گرک ہوگا وہ فلائٹ پکڑیں گے اور باہر چلے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیسے نظام ٹھیک ہوگا؟ سر بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے آگے نکلتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے غربت دیکھ لی تھی, انہوں نے قوم کے ساتھ کٹھے ہو گئے تھے. کوئی ڈیول نیشنل ان کا اس ملک میں نہیں رہ سکتا. قومیں اس طرح ترقی نہیں کرتی کہ آپ کے پاس 2 نیشنلٹی ہوں, جب میٹھا میٹھا تو پاکستان, کھٹا کھٹا تو باہر چلے جائیں. اس طرح نہیں کام چلے گا. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. سابق نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں ابوذر ارشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو. چیمبر کی اور فیڈریشن کی مزید باتوں کے ساتھ نیکسٹ پروگرام کے لیے ابھی تک اجازت دیجیے. شیخ جاوید کو دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے.